السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 فروری کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں. سب میں پہلے ہم آج کے سیشن پہ بات کر لیں. آج کا سیشن آغاز کے ساتھ ہی 41,200 کے اوپر ٹریڈ نہیں کر سکا، تو نتیجتاً اس کو نیچے ہی آنا تھا، اور پھر اس نے جو بیئرز کو ٹریگر کرنے والا لیول تھا 40,882 855، اس کو بھی صبح ہی توڑ دیا اس نے آغاز کے ساتھ ہی، اور اس نے ایک لو بنایا 40,650 کا میرے خیال میں. اس کے بعد پھر چھوٹی موٹی ایفرٹ ہوئی 40,800 کی طرف، مگر بہرحال 40,855 کو قریب سے ٹیسٹ کر سکا، اس کے اوپر نہیں آ سکا، اور پھر پورا دن انڈیکس ڈپریس ہی رہا، اور آخر میں 40,636 604 والے لیول کو ٹیسٹ کر کے مارکیٹ اس کے آس پاس کلوز ہو گئی. اوورال انڈیکس میں ہم نے 445 پوائنٹ کا نقصان کیا، اور والیوم تقریباً لگ بھگ 5 کروڑ 41 لاکھ کے تھے، جو کافی کم تھے. والیوم تو بتدریج گر ہی رہے ہیں جیسے جیسے مارکیٹ گر رہی ہے. جس طرح پچھلے ہفتے میں اچھے والیومز ہمیں دیکھے تھے، ہم نے لاسٹ ویک ان کو گرتے ہوئے دیکھا، اور اس ویک کا آغاز آج ہوا ہے، اور آج 5 کروڑ 41 لاکھ کا والیوم، جو کہ بہت کم تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ کے حالات، سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ کو دیکھ کر جو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ باہر رہنے کی زیادہ کوشش کی ہے انہوں نے، تو کوئی زیادہ ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہاں پر میری کچھ کوٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے. ایک اسٹاک ویلڈے صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی نظام جوڈیشل ایکٹیویزم کے چیلنج سے نمٹنے میں ناکام رہا. تو پارلیمانی نظام کی کمزوری، جوڈیشل ایکٹیویزم کی موجودگی، یہ پاکستان میں، اگر آج میں پورا دن یہی دیکھتا رہا کہ میڈیا پہ صرف میڈیا کورٹ کو رپورٹ کر رہا تھا، تو اس کو لے کے ہمارا اسٹیک ہولڈر جو انویسٹر ٹریڈر ہے وہ بہت پریشان ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہے تو وہ بھی کورٹ سے آ رہی ہے. کورٹ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فلاں تاریخ کو ہوں گے، الیکشن کمیشن جو ہے صدر صاحب سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا. تو ایک عجیب اداروں کا ٹکراؤ اور کورٹس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کافی نیوز میں رہی ہیں. اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ این کولٹر صاحبہ فرماتی ہیں کہ invalidating law has absolutely nothing to do with the judicial activism. It depends on whether the law is unconstitutional or not. That's really the key point. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قوانین کو کالعدم قرار دینے کا عدالتی فعالیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اہمیت اس بات کی ہے کہ قانون آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. تو یہ این کولٹر صاحبہ صحیح فرماتی ہیں کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ آج جو ہو رہا ہے یہ مطلب اس وقت انویسٹر کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے. عدلیہ کے فیصلے جو بنے ہوئے ہیں کہ وہی اس وقت مارکیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ بیئرش ڈائریکشن ہو یا بلش ڈائریکشن ہو. جو انڈیسائسو سچویشن لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوئی ہے وہ انہی عدالتی فیصلوں کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آ جائے. ایک دن ایک فیصلہ آتا ہے، ایک دن ایک نرمی، پھر اگلے دن پہ کورٹ ڈیٹ چلی جاتی ہے. اس طرح یہ چیزیں کھنچتی چلی جا رہی ہیں، معاملات حل نہیں ہو رہے. اب آپ دیکھیں آج IMF کا معاملہ بھی پس پشت رہا، اس کے حوالے سے بھی کوئی بات مجھے میڈیا پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی سوائے کورٹ کی ہیئرنگز کے. خیر جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آنے والے سیشن میں تو مجھے وہی پریشر نظر آ رہا ہے، اور اگر 40,600 کے نیچے مارکیٹ ریٹ کرتی ہے تو مارکیٹ کا ٹارگٹ ہوگا 40,362 347. اس کو توڑنے کے بعد پھر تو ایک ڈیزاسٹر کی صورت پیدا ہوگی، والیوم بھی بڑھ جائے گا، فورس سیلنگ ہو سکتی ہے، کافی بڑے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. شارپ لو تو ٹالریٹ ہو سکتا ہے کہ ایک لو بنا کے مارکیٹ فوراً ریکور کر لے، مگر 40,347 کے نیچے ٹریڈ کرنا یقینی طور پہ مارکیٹ کے لیے بہت پریشان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ٹریڈر انویسٹر بدحواسی کا شکار ہوں گے اور فورس سیلنگ پر آمدہ ہوں گے. اور میں مطلب اوپر کی اگر بات کروں کہ مارکیٹ اوپر جانے کی اگر بات کروں تو میں بلز پہ میں بلیو ہی نہیں کر پاؤں گا جب تک کہ مارکیٹ 41,203 کے اوپر سسٹین نہ کر جائے، اس کے اوپر رکے، اس کے نیچے نہیں آئے. پھر اگر وہاں جائے تو اس کے اوپر ہی پھر ٹریڈ کرے، اس کے نیچے نہ آئے.
تو اس صورت میں تو کچھ امیدیں باندھی جا سکتی ہیں ریکوری کی، ورنہ مارکیٹ میں اس وقت ریکوری کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ پری اوپن میں اگر 100-150 پوائنٹ مارکیٹ اوپر کھلتی ہے تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی۔ مارکیٹ جس طرح آپ نے آج بھی دیکھا، اگر آج بھی آپ انڈیکس کا ہائی دیکھیں تو 41,163 کا ہے، تو یقیناً مارکیٹ 50-60-100 پوائنٹ کچھ اوپر ہی گئی، اس کے بعد نیچے آئی۔ تو اس طرح پری اوپن میں اوپر کھلنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ضروری یہ ہے کہ 41,203 کے اوپر سروائیو کرے، ورنہ انویسٹر میں بدحواسی برقرار رہے گی۔ تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ بہترین سولوشن یہی ہے کہ باہر آ جائے۔ مال کو اگر بیچ دیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر بیچ کے ایکیومولیشن زون کے لیے اپنے پیسے جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور تھوڑا تھوڑا کر کے خریدنے کی سکت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اس وقت مارکیٹ صرف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے اچھی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ سلیکٹیو ہیں، آپ کے پاس اگر اچھے اسٹاک کی سلیکشن ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان اسٹاک کو بائنگ کہاں ٹارگٹ کرنا ہے۔ میرا مشورہ اپنے ٹریڈرز اور ممبر سے یہی ہوگا کہ جو جنوری پورٹ فولیو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان پر فوکس کریں، اور بیکار کے اسٹاکس میں امیدیں باندھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایکیومولیشن ٹارگٹ کر کے کرنی چاہیے، پیشنس کے ساتھ کرنی چاہیے، اور بلز نہیں، بیئرز کے پاور کو سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ جس طرح کل کی جو ویکینڈ کی کال تھی، شاید اس میں میں نے یہ بات کہی تھی یا اسکرپٹ کال میں کہی تھی، پتہ نہیں، کہ اگر آپ کو پریشر زیادہ نظر آئے تو ٹھیک ہے، آج مت خریدیے گا، اگلے دن خرید لیجیے گا، کہیں نہیں جا رہی مارکیٹ۔ تو وہی بات میں کروں گا کہ جب ایکیومولیشن کریں تو بے شک آپ کا بائنگ ریٹ بھی اگر آ رہا ہو اور وہ سپورٹ آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو آپ اس کی اگلی سپورٹ کی طرف جائیے، کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اسٹاک کا اور انڈیکس میں پریشر کو سمجھتے ہوئے انٹری لینی چاہیے، انٹری ٹارگٹ ہونی چاہیے، اسپلٹ ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ پورا مال نہیں خریدیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ایکیومولیٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مارکیٹ میں بھی جس طرح دسمبر پورٹ فولیو کامیاب رہا ہے، جنوری پورٹ فولیو بھی آپ کے لیے بہت شاندار رہے گا۔ دعا کروں گا آپ کامیاب ٹریڈ کریں، صحت مند رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔